أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ العظیم. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، تو کہہ دے کافروں کو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو معاف ہو ان کو جو کچھ ہو چکا. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر پھر بھی وہی کریں گے، فقد مضت سنت الاولین، تو پڑ چکی ہے راہ اگلوں کی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کافروں سے یہ بات کہہ دیں کہ اگر تم معافی مانگ لو، توبہ کر لو، تو اس سے پہلے جتنے تم نے گناہ کیے ہیں اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دے گا. تم نے جتنا مسلمانوں کو ستایا، جتنی اسلام کے خلاف سازشیں کی اور جتنا بڑھ چڑھ کر اذیت کا باعث بنے اور دین کی راہ میں جتنی تم نے رکاوٹیں ڈالی، جتنے بھی تم نے کام کیے اور جتنا تم نے فساد فی الارض کیا، اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دے گا. اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جو اسلام لے آتا ہے. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو اسلام لے کر آیا اللہ رب العزت اس کے سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہاں پر اسی بات کا ذکر ہے کہ اگر یہ اسلام لے آئیں، اگر یہ توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اگر یہ ایمان نہیں لے کر آتے، اگر یہ فساد فی الارض نہیں چھوڑتے اور اگر یہ اپنی پرانی روش پر قائم رہتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پھر ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو عذاب دیتے ہیں. اس سے پہلی امتیں جو گزری ہیں تو اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو جس نے مانا اور وقت کے نبی کی بات کو جس نے مانا، اللہ رب العزت نے اس کو کامیاب کیا، اور جس نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں بھی ناکام کیا اور آخرت میں بھی اس کے لیے ناکامی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر بات مان جاؤ، اگر ٹھیک ہو جاؤ تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر ٹھیک نہیں ہوتے، بات نہیں مانتے، تو پھر یہ ہے کہ ہمارا پہلا بھی طریقہ یہی رہا ہے کہ ہم نے پہلی قوموں کو بھی عذاب میں مبتلا کیا ہے، ان کے لیے بھی مصائب اور مشکلات آئی ہیں وقت کے نبی کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے. تمہارے ساتھ بھی ہم یہی کام کریں گے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے حکم سب اللہ کا. فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ ان کے کام کو دیکھتا ہے. اب یہاں پر وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد. یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کفار ہیں اور مشرکین ہیں ان کے ساتھ جہاد جاری رہے گا یہاں تک کہ فساد ختم ہو جائے. اب فساد ہے کیا؟ فتنہ، اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے بھی گزر چکا کہ اللہ رب العزت نے مال کو اور اولاد کو فتنہ قرار دیا تھا اسی صورت میں، اور در حقیقت یہ ہے بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے بہت بڑی کہ انسان کہیں دھوکہ بازی کرتا ہے، کہیں فراڈ کرتا ہے، اور اولاد کی محبت میں سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض اوقات تو حرام اور حلال کی بھی تمیز کو چھوڑ بیٹھتا ہے اولاد کی محبت میں. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ مال ہے، یہ بھی فتنہ ہے کہ انسان مال کے چکر میں، مال کے حصول کے لیے تمام حدود کو پار کر جاتا ہے. یہاں تک کہ بہت دفعہ خبروں میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا مال کے چکر میں، اور اولاد نے باپ کو مار دیا مال کے چکر میں.
مطلب ہر ایک بندہ ایک دوسرے کا جانی دشمن بن جاتا ہے مال کے حصول کے لیے، اور پھر جائز ذرائع ناجائز ذرائع کیسے بھی ذرائع ہوں اس کی بھی انسان پرواہ نہیں کرتا، صرف مال کے لیے کہ مجھے مال حاصل ہو جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں فتنہ ہیں، مال بھی فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ مال اس صورت میں فتنہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ جب انسان مال کے اندر جن کا حق ہے ان کو حق بھی دے رہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مال کمائے جائز طریقے سے، دوسری بات یہ ہے کہ جتنا مال کما لیا اس مال کے اندر جن جن لوگوں کا حق ہے ان لوگوں کو ان کا حق بھی ادا کرے، تو مال باعث برکت ہے۔ لیکن اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی رہ جاتی ہے کہ مال جائز طریقے سے کمایا نہیں ہے تب بھی فتنہ ہے، اور مال تو جائز طریقے سے کمایا ہے لیکن جائز طریقے سے کمانے کے بعد جن لوگوں کا اس کے اندر حق ہے وہ حق ادا نہیں کیا، مثلا زکوٰۃ ہے، یہ تو ایک لازمی حق ہے، زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اور اپنے عزیز و اقارب میں سے اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کو ہمارے مال کی ضرورت ہے تو اس کو اس تک پہنچانا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اگر وہ بھی نہیں پہنچایا جا رہا تب یہ فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے اولاد اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اور اگر اس اولاد کا جو حق ہے وہ حق ادا کر دیا تو اللہ کے ہاں یہ بہت اچھی بات ہے، اچھی اس کی تربیت کی، اچھا اس کو پڑھایا لکھایا، اچھی اس کی پرورش کی تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوتاہی رہ گئی تو یہ بھی فتنہ ہے۔ بہرحال فتنہ سے مراد ایک تو یہ مال اور اولاد ہے، دوسرا حسن بصری بہت بڑے تابعی ہیں، اور 22 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ غلام زادے اور لونڈی زادے تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے دودھ پیا ہوا تھا، بہت بڑے عالم اور متقی پرہیزگار انسان تھے۔ ان کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے درمیان حسن بصری موجود ہو تو پھر تمہیں کسی اور سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ان سے پوچھو کہ یہاں پر مسئلہ کیا ہے۔ تو حضرت حسن بصری اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر فتنہ سے مراد شرک ہے، کہ اس وقت تک محنت اور جد و جہد کوشش جاری رکھو جب تک کہ شرک تم میں سے ختم نہ ہو جائے، اس سے مراد شرک ہے۔ تب تک محنت کرو، تب تک کوشش کرو، تب تک جد و جہد کرو، اللہ کی توحید کا علم تب تک سر بلند کرتے رہو جب تک کہ شرک ختم نہ ہو جائے تم میں سے۔ اور شرک کے بارے میں ویسے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ دیکھیے کافر ہے نا، کافر کا معاملہ یہ ہے کہ کافر کفر کرے گا اللہ کو مانے گا ہی نہیں، وہ اللہ کو نہیں مان رہا، اب وہ کچھ بھی کہتا رہے کیونکہ وہ مان ہی نہیں رہا۔ ایک آدمی ہے وہ اللہ کو مانتا بھی ہے، اللہ کو ماننے کے بعد اس کے ساتھ اوروں کو بھی مانتا ہے کہ وہ عبادات کے اندر، اسماء کے اندر، صفات کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ شریک تو انسان اپنے ساتھ کسی کو ٹھہرانا گوارا نہیں کرتا۔ ایک کسی کی بیوی ہے وہ کہے کہ یہ بھی میرا شوہر ہے اور یہ بھی میرا شوہر ہے، تو بندے کے دماغ گھوم جائے گا تو اس کو قتل کرنے پہ اتر آئے گا کہ یہ کیا بات کر رہی ہے، پاگل ہو گئی ہے یہ۔ تو شراکت تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ اب ٹھیک ہے شریعت کا اپنا حکم اپنی جگہ پہ کہ 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہم میں سے کوئی ایسا دلیر آدمی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں بھی دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ کسی علاقے کی الگ الگ بات ہے، یہ تو ایسے ازاہ تفنن یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی ہے جو اتنا بہادر آدمی ہو تو کہ جی میں دوسری شادی کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ پہلی کیا کر لے گی، اور اس کی تو ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے، ایسے نہیں کر سکتا، بہت مشکل کام ہے۔ تو شراکت تو کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت تو سب سے زیادہ غیرت مند ہے، وہ کیسے شراکت کو قبول کر لیں گے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت شرک کو جو ہے نا بالکل قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں پر حضرت حسن بصری اور دیگر ائمہ یہ فرماتے ہیں یہاں پر فتنہ سے مراد جو ہے نا وہ شرک ہے۔ اچھا جو مشرک ہیں، ایک اور ضمن بات، یہ جو مشرک ہیں ان کا عرب کے اندر داخلہ اس حوالے سے یہ کیا ہے؟ کیونکہ عموماً حکم یہ ہوتا ہے کہ جو کفار ہیں اور مشرکین ہیں، کفار کے حوالے سے کہ ان کو جزیہ لیا جائے گا، جو اسلامی حکومت ہوگی وہ جزیہ لے گی اور ان کو یہاں پر رہنے کی اجازت دے گی اور ان کو سہولیات دے گی۔ تو عرب کے اندر ان کا کیا حکم ہوگا کہ وہاں پر رہ کر
جزیہ دیں گے یا ان کو رکھا ہی نہیں جائے گا کسی بھی صورت میں؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہاں پر کسی صورت میں نہیں رکھا جائے گا عرب کے اندر، کیوں علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہاں سے ان کو نکالا جائے گا، اس کا صفایا کیا جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جزیہ لے کر بھی ان کو نہیں رکھا جائے گا، ان کو یہاں سے نکالا جائے گا، اس کو صاف کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ان سب کو یہاں سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ پھر کوئی فلسطین میں اور کوئی کہاں پر جا کر آباد ہوئے تھے، یہودیوں کو وہاں سے نکالا تھا۔ تو یہاں پر حکم یہ ہے کہ جو عرب کے اندر جزیرہ عرب جو ہے اس کے اندر ان لوگوں کو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا، جزیہ بھی ان سے نہیں دیا جائے گا، ان کو یہاں سے نکالا جائے گا، صاف کیا جائے گا، سارا علاقہ صاف ہوگا۔ تو باقی جگہوں پر یہ ہے کہ ان سے جزیہ لے کر ان کو یہاں پر رکھا جا سکتا ہے، ان کو چھوڑا جا سکتا ہے وہاں پر۔ اچھا، فتنہ سے مراد بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ فتنہ سے مراد شرک تو نہیں ہے، فتنہ سے مراد بد امنی ہے، کہ جب تک امن قائم نہیں ہو جاتا تب تک جہاد جاری رہے گا، جہاد کرنا پڑے گا۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کیونکہ جو کفر ہے اور شرک ہے یہ بد امنی پھیلاتا ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتا ہے، یہ گھروں کو اجاڑتا ہے، اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں کہ لوگ اس میں خود مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہاں پر فتنہ سے مراد جو ہے بد امنی ہے، کہ جب تک امن قائم نہیں ہو جاتا تب تک ان کے ساتھ لڑا جائے گا، ان کو مارا جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے امن کا قیام، اور امن کا قیام تو انبیاء نے بھی اس کے لیے دعائیں کی ہیں کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ اس شہر کو امن والا بھی بنا دے۔ بہت بڑی امن جو ہے وہ کسی بھی ملک کے اور سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر جب دیکھیں خوف ہونا، خوف کی حالت میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ جو سورۃ القریش کے اندر اللہ رب العزت نے قریش کی نعمتوں کو بیان کیا ہے، ان نعمتوں میں ایک چیز اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ وَآمَنَهُم مِّن خَوْف، کہ خوف کی حالت میں ہم نے ان کو امن دیا ہے، کہ دیگر جو قبیلے ہیں ان کو لوٹا جاتا تھا، ان کے مال کو لے لیا جاتا تھا، وہ تسلی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ مال نہیں لے کے جا سکتے تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے تو ان کو اتنی بڑی نعمت عطا کی۔ اللہ جو نعمت گنوا رہا ہے بہت بڑی نعمت ہے کہ آمنوا من خوف، خوف کی حالت میں ان کو ہم نے امن دی ہے۔ تو امن بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ فرمایا کہ فتنہ جو ہے، فساد جو ہے، بد امنی جو ہے، تب تک جب تک یہ قائم ہے بد امنی تب تک یہ جہاد کیا جائے گا، اور بد امنی کا ایک ہی حل ہے، وہ یہی ہے کہ انسان جہاد کے لیے اپنی کمر کس لے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ایک تو جہاد کا یہ مقصد ہے کہ بد امنی ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، ساری چیزیں، اور دوسرا مقصد وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے حکم سب اللہ کا، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انسان جہاد کرتا ہے۔ تو جب تک اللہ کے دین کی سربلندی نہیں ہو جاتی تب تک یہ جہاد بھی ضروری ہے اور اس کو کرنا پڑے گا۔ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور لڑتے رہو اس سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے حکم سب اللہ کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ ان کے کام کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ باز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اللہ تو جانتا ہے کہ خفیہ ان کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں اور ظاہر ان کے معاملات کیا چل رہے ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ رب العزت خوب جانتا ہے۔ کوئی کلمہ پڑھا تو اس نے دل سے پڑھا یا اوپر سے پڑھا، کوئی عمل کر رہا ہے وہ اوپر سے کر رہا ہے یا دل سے کر رہا ہے، جو بھی معاملات ہیں وہ پھر اللہ کے لیے کر رہا ہے یا کس کے لیے کر رہا ہے، سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ رب العزت اس کو خوب دیکھتے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہ مانیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا، کیا خوب حمایتی ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا خوب مددگار ہے۔ کہ اگر یہ بات مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دین کو جو ہے نا وہ قبول کرتے ہیں اور سچے دل سے قبول کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کا حمایتی ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی کو عذاب دے کر کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے حمایتی ہیں، لیکن اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ دیکھ لیں کہ بدر کے مقام پر کیسے یہ اتنے زیادہ تھے، ساز و سامان کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے، اور ہر چیز کے اعتبار سے، خوشحالی کے اعتبار سے، جگہ جو ان کو ملی تھی اس اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہت خوشحال تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کیسے پھر ان کو نیست و نابود کیا۔ تو آج کا بھی یہی معاملہ ہے کہ مسلمان اگر اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنی حالت کو ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو غیر کے شکنجے سے نکال لیں،
تو پھر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت لازمی طور پر ان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ جب اللہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے اور کفار کو مغلوب کر سکتا ہے، مسلمانوں کو غالب کر سکتا ہے، تو کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت آج بھی مسلمانوں کو غالب نہ کرے۔ اللہ رب العزت آج بھی مسلمانوں کو غالب کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سارا کا سارا نظام، اچھا کسی بھی معاشرے کی تشکیل کے لیے اس کا نظام تعلیم بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ شروع سے بچوں کی ذہنیت ہو کہ ہو کیا ہے۔ ہمارا معاملہ بہت زیادہ خراب اس بنیاد پہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا سارے کا سارا نظام تعلیم وہ ہمارا اسلامی نہیں ہے، شروع سے لے کر آخر تک سارے کا سارا کیا سے کیا وہ پڑھاتے ہیں، نہ کوئی اخلاقی تربیت اور نہ کوئی معاشی حوالے سے کوئی ذہن کی پختگی، کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہوتا۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں دیکھیں، ماں باپ کا ادب و احترام، معاشی خرابی تو بالکل آسانی سے سمجھ آنے والی بات ہے۔ ماں باپ کا ادب و احترام یہ کہاں پہ بتایا جائے گا بار بار کہ بھی ماں کے 3 حقوق ہیں، باپ کا 1 حق ہے، اور پھر ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کی کنجی ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سکھائی جاتی ہیں؟ تو کچھ بھی ایسی کوئی چیز نہیں سکھائی جاتی۔ اپنا حق معاف کر کے دوسروں کا حق ادا کرنا، یہ تو ایسی چیزیں تو کہیں نہیں سکھائی جاتی وہاں پر۔ تو اس کی جو صورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ دیکھیں پھر کیسا ماحول اور معاشرہ بدامنی کا اور فساد کا، یہ کیسا ماحول بن گیا ہے۔ اور دوسری بات، ایک بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہاں پر لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ذہن سازی ایسی کر دی جاتی ہے کہ وہ لوگ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہم یہاں پر بچوں کو بھیجیں نہ بھیجیں، کیا کریں۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں کیا ہوتا ہے؟ اذان دی جاتی ہے، اس کا یہ اس کو بتایا جاتا ہے ہاں یہ مسلمان ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس کی یہ تربیت کرنا کہ اس کے بعد جب وہ بولنے لگے تو اس کو الف با تا تھا سکھانا کہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں مسلمان تو ہوں اور اسلامی احکامات قرآن اور حدیث کے اندر ہے اور اس کی بنیاد عربی ہے، مجھے قرآن سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اسے سکھایا جائے الف بے پے تے سے، کہ اس کو بتایا جائے تمہاری اپنی قومی زبان کیا ہے، وہ اردو ہے، وہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اور پھر جب وہ کاروبار کے اندر آ جائے، سوسائٹی کا حصہ بننے لگے، تو اس وقت پھر کیا ہے کہ اس کو پھر ABC اس وقت سکھائی جائے کہ اس کو یہ بتایا جائے ہاں یہ عالمی زبان ہے اور مجھے اس زبان سے بھی واسطہ پڑھنا ہے۔ اصل طریقہ کار تو یہ ہے ہمارا، کیونکہ طریقہ کار ہی سارا مختلف ہو گیا، سارا طریقہ کار اب کیا ہو گیا ABCD، بچے نے بولنا شروع کیا تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ABC آنی چاہیے۔ تو اصل جو ایک ترتیب ہے چلنے کی وہ یہ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں مدارس کے اندر نا، مدارس والے کیا مانگتے ہیں، ایک بڑے سہولت کی بات ہے، مدارس والے مانگتے ہیں جی درس نظامی کو بھی دیکھ لیں تو 8 سال مانگتے ہیں۔ 8 سال بننے کے بعد بندہ عالم بن جاتا ہے پڑھ کے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی گارنٹی اس بات کی دی جا سکتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ اس کی اپنی نیت کے اوپر اس نے کیسے کس نیت کے ساتھ حاصل کیا۔ ہر انسان وقت بچانے کے چکر میں، شارٹ کٹ کے چکر میں، اسکول کی تعلیم کے اندر انسان جاتا ہے تو ماسٹر کے لیے کم از کم اس کو 16 سال لگانے پڑتے ہیں، مطلب اس کا آدھا حصہ 8 سال میں مدارس والے فارغ کر دیتے ہیں، 16 سال میں اسکول والے فارغ کرتے ہیں، تو آدھا حصہ ہم تو 8 سال مانگتے ہیں صرف، کیونکہ 8 سال کے اندر تم لوگ آ جاؤ، 8 سال میں ہم تمہیں عالم بنا دیتے ہیں۔ اور اسکول والے کہتے ہیں ہم ماسٹر تمہیں تب کرائیں گے کہ جب کیا ہوگا، تم 16 سال لگا لو گے، تو وقت کا بہت بڑا ایک حصہ ہے جو وہاں پر صرف ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں گارنٹی ہوتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا لیا تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، پکی گارنٹی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو جب زندگی کے اندر اپنا لیا، دنیا کے اندر اپنا لیا، تو گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کو لازمی طور پہ کامیاب کریں گے۔ لیکن اسکولوں والے 16 سال پڑھانے کے بعد بھی گارنٹی نہیں دیتے کہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا کرے گا۔ اور مدارس والے جب پڑھاتے ہیں تو اس کے بعد اس بات کی بھی گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ آگے جا کر دنیا میں تو نظام چلے گا، اس کا کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور صرف خود کامیاب نہیں ہوگا، دوسروں کو بھی ساتھ دے کر جائے گا، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی بھی سفارش کرنے والا یہ بنے گا۔ لیکن وہاں پر پھر بھی ایسا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ دیکھیں، انسان کہتا ہے کہ میرا فیوچر اچھا ہو جائے، تو فیوچر کیا ہوتا ہے؟ مستقبل کو کہتے ہیں فیوچر، جو مستقبل میں آ رہا ہے وہ فیوچر ہے اس کا۔ تو فیوچر اچھا کرنے کے لیے اب دیکھیں کہ فیوچر اصل میں کہاں پہ بن رہا ہے۔ ایک یہ فیوچر ہے کہ آپ 60 سال 70 سال کی زندگی کے لیے فیوچر بناتے ہیں، 20-25 سال تو آپ کی پڑھائی میں لگ گئے، چلو 25 سال بھی آپ پڑھ کے اچھے خاصے آپ تیار ہو گئے، اور اس کے بعد کتنا عرصہ پیچھے بچا؟ 40-50 سال، اتنا پیچھے بچ گیا، اس کے لیے آپ نے محنت کر لی، کوشش کر لی، وہ آپ کے اچھے گزر گئے، اور یہاں تک آپ کا فیوچر آگے ختم ہو گیا۔
اب اس سے اگلا فیوچر آپ دیکھیں کہ مدارس والا جو فیوچر بناتے ہیں وہ کون سا فیوچر بناتے ہیں؟ وہ فیوچر بنتا ہے جو نہ ختم ہونے والا فیوچر ہے. اس کے بعد تو موت کو بھی موت آ جاتی ہے. وہ تو نہ ختم ہونے والا فیوچر بنا رہے ہیں. تو زیادہ کامیاب تعلیم پھر کس کی ہوئی؟ فیوچر کس کا بن رہا ہے؟ تو اب ان لوگوں کو اصل میں کیونکہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. یہ مقصد یہ نہیں کہ دنیاوی تعلیم کی مخالفت ہو رہی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر دنیاوی تعلیم کی مخالفت کریں تو بہت سارے ایسا ہمارا دنیا کا جتنا نظام ہے وہ رک جاتے ہیں. لیکن مقصد ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے، اور اس کی مثال انہوں نے ایسے دی کہ جیسے سمندر ہے اور سمندر کے اندر کشتی چلتی ہے. کشتی کی سمندر سے باہر کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے، پانی سے باہر کوئی حیثیت نہیں ہے. اس نے چلنا پانی میں ہی ہے. لیکن کوشش کیا ہوتی ہے کہ کیا پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کامیابی ہے؟ نہیں. پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی گئی، غرق ہو گئی. ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے لیکن دنیا کو دل میں بسانا نہیں ہے. ہم نے اس کے اوپر رہنا ہے. اگر دنیا دل کے اندر آ گئی تو پھر ہلاکت ہے، پھر خرابی ہے. جیسے پانی کشتی کے اندر آ جائے تو خرابی ہے، ایسے ہی دنیا دل کے اندر آ گئی تو پھر خرابی ہے. اس کو ضرورت کی حد تک جتنا لے سکیں اس کو لیں، اور باقی جو دین کا معاملہ ہے، جو اصل فیوچر ہے، اس کے حوالے سے فکر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اصل جو ہمارا مستقبل ہے اور جو ہماری آخرت ہے، اللہ رب العزت اس کو سنوار دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی سمجھ نصیب فرمائے.